السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ اسلامک نیا سال 1448 1448 ہجری الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر ہمیں دو تین کام ہیں جو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پہلا، نئے سال کے موقع پر پڑھی جانے والی دعا، اس کے علاوہ دو تین کام اور ہیں۔ ہم آج بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس نئے سال کے موقع پر جانیں گے، کیونکہ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، اگر یہ کہا جائے کہ 95% مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ کہ اسلامک کون سی ہجری چل رہی ہے۔ آپ اگر کسی چوراہے پر کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک مسلمان کو پوچھنا شروع کریں کہ بھائی صاحب یہ جو مہینہ گزرا ہے یہ کون سا گزرا ہے، اور اسلامک نیا سال شروع ہو گیا ہے تو کون سی ہجری شروع ہو گئی، 95% مسلمانوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ حالانکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جیسے ہم قرآن مجید پڑھنے کو ثواب سمجھتے ہیں، دینی کام کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی اپنی تاریخ کو یاد رکھنا، کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے، کون سی اسلامی سن چل رہی ہے، یہ یاد رکھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ جیسے آپ روزانہ انگریزی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، نہیں کہ رکھتے، کہ جنوری چل رہا ہے، فروری چل رہا ہے، ایسے ہی کم از کم روزانہ صبح اٹھنے کے بعد آپ یہ بھی دیکھا کریں، چیک کیا کریں کہ آج کون سی اردو کی تاریخ ہے اور کون سا اسلامی مہینہ ہے، کون سی اسلامک ہجری ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں تاکہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کو محفوظ کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی بنایا اور چاند کو بھی بنایا، لیکن چاند کے ذریعے اسلامی تاریخ کو پہچانا جاتا ہے، اور ہجرت سے 1448 ہجری ہے جو ہم بولتے ہیں نا، 1448 ہجری شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ میں شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بادشاہوں کے خط آتے تھے، بادشاہوں کو خط جاتے تھے تو اس پہ صرف مہینے کا نام لکھا ہوتا تھا، شعبان، رجب، ایسے۔ تو ایک خط آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس خط پر لکھا ہوا تھا شعبان۔ اب کون سا شعبان پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سے شعبان ہے، مطلب پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کتنے مہینے پرانا یہ خط ہے۔ تو اس موقع پر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی ہماری بھی کوئی ایک تاریخ ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ، جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ خط کون سی ٹائم کا ہے، کتنا پرانا ہے، کون سے مہینے کا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے۔ تو فوراً شورا کی مجلس بیٹھی اور تمام صحابہ اکرام بیٹھے اور پھر یہ مشورہ ہوا، تو الگ الگ رائے آئیں۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر تمام صحابہ اکرام نے اتفاق کیا، اور ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے سے اسلامی تاریخ کی شروعات کرنے کا ارادہ کیا گیا کہ ہجرت کا جو واقعہ تھا یہی ہماری اسلامی تاریخ کہلائے گی۔ اب یہ تھا کہ سال کا آغاز کب سے ہو، کیونکہ ہجرت کا واقعہ تو ربیع الاول میں پیش آیا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ محرم سے، کیونکہ پہلے سے ہی محرم نئے سال کا مہینہ شروع چلا آ رہا تھا پہلے سے، کہ محرم کا مہینہ مطلب نیا سال، محرم سے ہی زمانہ جاہلیت میں بھی نئے سال کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ تو پھر یہ تمام صحابہ کے بیچ اتفاق ہوا کہ محرم سے ہی نئے سال کا آغاز ہوگا۔ تو اس طرح سے اسلامک ہجری اور اسلامی تاریخ کی شروعات ہوئی۔ تو ہم جو بولتے ہیں نا 1448 ہجری، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 1447 سال گزر چکے اس واقعے کو جس میں حضور علیہ الصلوۃ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اور ہجرت سے اسلامی تاریخ کو اس لیے کنیکٹ کیا صحابہ اکرام نے کیونکہ ہجرت کے اندر ایک اسپرٹ ہے، ایک طاقت ہے۔ مسلمانوں کو ہجرت کا واقعہ نا امیدی سے نکالتا ہے، مشکلوں سے نکالتا ہے، ایک ہمت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے۔ تو ہم جو بولتے ہیں 1448 ہجری، 1447 ہجری، وہ اس لیے بولتے ہیں۔ اور محرم سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، اب ایک دعا ہے جو ہم سب لوگوں کو پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دعا صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے، اور نئے سال کا ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سانسوں کا ملنا، ایک دن کے بعد دوسرے دن کا ملنا، ایک مہینے کے بعد دوسرے مہینے کا ملنا، ایک سال کے بعد نئے سال کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ توبہ کے لیے ہمیں مزید مہلت مل گئی، نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کے لیے مزید موقع مل گیا۔ تو ایک دعا ہے جو ہمیں اس موقع پر پڑھنا چاہیے، وہ دعا اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ لوگ۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان
اس کا ترجمہ ہے اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضامندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو آپ پڑھ لیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ اس سال کو میری زندگی کا بہترین سال بنا دے، مغفرت کا سال بنا دے، بخشش کا سال بنا دے۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا کام کیا ہو گیا کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھیے، اسلامی مہینوں کو یاد رکھیے۔ دیکھیے ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر جو چلتی ہے وہ عیسوی تاریخ چلتی ہے، انگریزی تاریخ، جنوری، فروری 2026، 2025 یہ چلتا ہے، پوری دنیا میں یہی چلتا ہے، اخباروں میں بھی سب جگہ۔ لیکن کم از کم ہم اپنی تاریخ تو یاد رکھیں، نالج تو ہمیں ہونا چاہیے، علم تو ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی نالج دلائیں۔ دوسرا دعا پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا پڑھوائیں، یہ ایک ہی کام ہے، نئے سال کی تاریخ، مہینہ، نئے سال کا آغاز یہ آپ یاد رکھیں اور آئندہ بھی یاد رکھیں، اور دعا بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں۔ دوسرا بہت اہم کام جس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دے پاتے، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی بس اسی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب کیا کھانا جائز ہے، کیا کھانا ناجائز ہے، نیا کپڑا پہننا منع ہے، نکاح کرنا حرام ہے، محرم کا مہینہ منحوس والا ہے، محرم کا مہینہ کیا ہے، اس میں تو اہل بیت کی شہادتیں ہوئیں ہے نا، اہل بیت پر بہت ظلم ہوئے، ارے صاحب یہ تو منحوس مہینہ ہے، برکت والا مہینہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ چیزوں کو ہم لوگ حرام کر لیتے ہیں، خود ہی حرام کر لیتے ہیں، مچھلی کھانا ناجائز، توا چڑھانا ناجائز، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے گا اس مہینے میں کوئی بھی چیز نہ تو حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ دوسرا اہم کام جو آپ کو کرنا ہے، اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھنا ہے۔ اسلامی تاریخ کو آپ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ اسلامی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ آتے ہی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی ہے نا۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو سال کے جو دن ہے نا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو، کسی نہ کسی مسلمان کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اسلامی تاریخی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو محرم کا پہلا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جس پر میں انشاءاللہ میں الگ سے ڈیٹیل میں آپ کو ایک کلپ بنا کر بتاؤں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانیاں تو ہماری شان ہے، قربانیاں تو ہماری طاقت ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، قربانیوں کو پڑھو، آپ کربلا کا واقعہ پڑھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھو، اہل بیت میں کس نے کیسی قربانیاں دی وہ واقعہ پڑھو، پورا کربلا کا واقعہ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ نماز کتنی اہم ہے، قرآن کتنا اہم ہے، اسلامی سنتیں کتنی اہم ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کتنی اہم ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ سب چیزیں سنتے ہیں دنیا والوں کی، ایکچول جو اسلامی تاریخ ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ تو دوسرا اہم کام ہے اسلامی تاریخ کو پڑھنا۔ کم از کم محرم کے مہینے میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اور جو چاروں خلفاء ہیں ان کی تاریخ کو تو کم از کم پڑھ لیں ہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاص صحابہ تھے، جنہوں نے جیسے 4 خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی لائف کو پڑھو آپ۔ تو دوسرا کام پڑھنا ہے، ہسٹری کو پڑھنا ہے، تاریخ کو پڑھنا ہے۔ اور تیسرا اہم کام اپنے پاسٹ کو دیکھ کر اپنے گناہوں پر ندامت، اپنی کمیوں پر شرمندگی اور اللہ سے توبہ، تیسرا اہم کام۔ اور آگے کے لیے یہ ارادہ کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاروں گا، جو کمیاں، کوتاہیاں، جو گناہ مجھ سے اب تک ہوئے ہیں وہ آئندہ میں انشاءاللہ نہیں ہونے دوں گا۔ آئندہ کے لیے اللہ سے دعا کے ساتھ اپنی زندگی کو بہترین گناہوں سے پاک بنا کر گزارنے کا ارادہ کرنا۔ یہ 3 کام ہو گئے، کریں گے بھائی سبھی حضرات انشاءاللہ، مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ کریں گے۔ اور اسلامی تاریخ کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری، کم از کم محرم کے مہینے میں جو ہم ادھر ادھر سے سنتے ہیں وہ نہ سن کر آپ کربلا کا واقعہ کتاب کے ذریعے پڑھیں یا مستند علماء کے ذریعے پورا واقعہ سنیں اور اس واقعے سے ملنے والے پیغامات کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔